ویلکم بیک مائی چینل۔ ایک اور ولاگ کے ساتھ اسد لاشاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم اپنے ولاگ میں بات کریں گے سانحہ مچ کی، اور بات کریں گے دو ایسے ڈس آرڈرس اور فوبیاز کی جس میں شاید وزیر اعظم عمران خان مبتلا ہوں۔ چلیں آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے ولاگ کی۔ گزشتہ ایک ہفتے سے سانحہ مچ کے بعد کوئٹہ میں ہزارہ کمیونٹی سراپا احتجاج ہے، اس کے ساتھ پورا پاکستان اب شامل ہو چکا ہے۔ پورے پاکستان میں یہ احتجاجی مظاہروں کا اور دھرنوں کا سلسلہ بڑھ چکا ہے۔ بڑے بڑے شہروں میں مختلف مقامات پر سڑکوں کو بند کیا گیا ہے، بڑی بڑی شاہراہوں پر دھرنے دیے گئے ہیں۔ کراچی میں تو خبریں ہیں کہ 5/22 کو بھی نظر آتش کیا گیا، جو ایک رد عمل تھا۔ خیر، یہ ایک ہمارے ملک کی پرانی روایت ہے کہ جب کوئی چیز نظر نہیں آتی، جب کوئی مسئلے کا حل نظر نہیں آتا تو پھر جو پرائیویٹ پراپرٹیز ہوتی ہیں انہیں جلایا جاتا ہے، جو کہ ہمیشہ اس کی ہم مذمت کرتے رہیں کہ غلط عمل ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ ہر ایک انسان کی جان قیمتی ہوتی ہے، پھر وہ چاہے کسی فرقے، کسی مسلک، کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، لیکن وہ انسان ہے سب سے پہلے۔ جب کوئی انسان مرتا ہے تو دکھ ضرور ہوتا ہے، تکلیف ضرور ہوتی ہے، کوئی اپنا آپ کا جاننے والا ہو یا پھر کوئی آپ کا قریبی ہو۔ اگر آپ کے اندر تھوڑی بہت انسانیت ہوگی تو آپ کو احساس ہوگا۔ آپ اس کی مرنے کی مذمت سے صرف کام نہیں چلتا، آپ اپنے غم کا اظہار کر سکتے ہیں، دکھ کا اظہار کر سکتے ہیں، جو کہ ہم کر رہے ہیں۔ اور مختلف میڈیا پلیٹ فارم سے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے، مذہبوں سے تعلق رکھنے والے گروہوں سے، لسانی گروہوں سے تعلق رکھنے والے انسان جو ہیں ہزارہ کمیونٹی سے یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں کوئی مسلک نہیں ہے، کوئی سنی، کوئی شیعہ، کوئی یہودی، کوئی کافر نہیں، سب اپنے طریقے سے ان کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جس کو مسلکی رنگ چڑھایا جا رہا ہے، جس کو کہا جا رہا ہے کہ ایک کمیونٹی ہے جسے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے جو کہ غلط ہے۔ ریاست کا کام ہے ان کی حفاظت کرنا، اپنے شہریوں کی۔ ریاست کا کام ہے اپنے شہریوں کو جو اس کی جان و مال کی تحفظ کرنا، لیکن وہ ریاست نہیں کر پا رہی۔ ریاست تو یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی ہمارے وزیر اعظم کو بھی سیکیورٹی تھریٹس ہیں، وہ نہیں آ سکتے۔ تو پھر آپ سمجھ لیں کہ یہ سیکیورٹی اسٹیٹ ہے، اس میں آپ کو ایسی توقعات نہیں کرنی چاہیے کہ اچھا آپ کے جان و مال کی تحفظ، آپ کی جان و مال کو محفوظ بنایا جائے۔ تو نہیں ہو سکتا۔ جب ملک کے وزیر اعظم کو یہ تھریٹس ہوں، پھر آپ کیا ہیں، ہم کیا ہیں، ہم کس کھیت کی مولی ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ سو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہر ایک کی ریاست کی ترجیحات ہوتی ہیں، ریاست اپنے شہریوں کو کس طرح ٹریٹ کرتی ہے وہ بھی ایک الگ میٹر کرتا ہے۔ لیکن جہاں تک میرا ایک اپنا اوپینین ہے، میں نے کبھی ایسی چیز کو فروغ نہیں دیا جس سے مسلکی یا پھر کوئی ایسی تفریق بڑھے جس میں یہ کہا جائے کہ فلاں فرقے کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اوورآل کہیں، آپ اوورآل مذمت کریں کہ اچھا یہ ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے، عام شہریوں کی حفاظت کی جانی چاہیے۔ آپ مذمت کریں، آپ ان کے مظاہروں میں شریک ہوں، جو اپنے احتجاجی مظاہرے کریں، لیکن ہزارہ کمیونٹی، اب ہزارہ کمیونٹی کہہ سکتے ہیں کہ ہزارہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ہے۔ لیکن اس کو مسلکی رنگ چڑھانا کہ یہ شیعہ کو مارا جا رہا ہے، شیعہ اس کے خلاف کلنگ کی جا رہی ہے، ایسے تو اور بھی واقعات ہوتے ہیں، ایسے کئی واقعات، حادثات ہوئے جس میں سنیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسی سال گزشتہ 2020 کی تو بات ہے، پشاور میں سنیوں کے مدارس کا ایک مدرسہ تھا، وہاں نشانہ بنایا گیا، سنی عالم کو مارا گیا۔ لیکن اس کو تفرقہ نہیں ہونا چاہیے۔ تفرقہ بازی جو ہے نا، یہ فرقے بازی جو ہے ملک کے لیے زہر ہے، ملک اور ملت کو نقصان پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ اس میں کوئی حل نہیں ہو سکتا اور اس میں کوئی سلیوشن بھی نہیں ہے۔ آپ جتنا ہو سکتا ہے آپ مل کر اکٹھے رہ سکتے ہیں، اور یہ تفرقہ بازی جو ہے صرف تصادم کی صورتحال بڑھائے گی، ملک میں انتشار بڑھائے گی۔ اس میں ہماری بڑی بڑی سیاسی جماعتیں، بڑے بڑے اینکر، جو بڑے بڑے جو ایکٹیوسٹ خود کو کہتے ہیں انسانی حقوق کے رہنما کہتے ہیں، کام کرنے والے کہتے ہیں، وہ بھی اس کو ہوا دیتے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں فرقے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو کہ غلط ہے۔ اور میں اس کی ہمیشہ سے مخالفت کرتا رہا ہوں کہ ہم کسی مخصوص اس کو نہ کہیں کہ اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہم اوورآل کہیں کہ ہم محفوظ نہیں ہیں، ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہم عوام کو، سادہ انسانوں کو، جو عام شہری ہیں، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس میں بلوچ بھی ہوتے ہیں، پٹھان بھی ہوتے ہیں، سندھی بھی ہوتے ہیں، پنجابی بھی ہوتے ہیں، اردو اسپیکنگ بھی ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں، گلگتی بھی ہوتے ہیں، کشمیری بھی، جو ہیں سب کو نشانہ بنایا جاتا ہے، سب مارے جاتے ہیں۔ کون سا ایسا فرقہ ہے جسے نہیں مارا گیا، جسے نہیں نشانہ بنایا گیا؟ میرے خیال میں یہ بات غلط ہے۔ یہ فرقہ وارث کی آگ جو ہے نا، پھر اس میں دوسرے ایلیمنٹس گھس جاتے ہیں، اس میں دوسرے ایلیمنٹس کا اثر ہوتا ہے، عمل دخل ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اندر انتشار پھیلا رہے ہوتے ہیں۔
اور آپ نے اس سے کیسے بچنا ہے یہ آپ پر ہے۔ اور جو بڑے پڑھے لکھے شہری ہیں، بڑے اپنے آپ کو بڑا سوفسٹیکیٹڈ کہتے ہیں، ان کو اس چیز سے گریز کرنا چاہیے، فرقے بازی اور فرقے واریت سے۔ یہ ہم عام شہری ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں بھائی، میرے کئی ایسے دوست ہیں جن کا مختلف مسلک سے، مختلف مذاہب سے تعلق ہے، ہم تو کبھی آپس میں نفرت نہیں کرتے۔ وہ بھی ایسے کئی لاکھوں عام شہری ہیں جو ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے۔ مختلف جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں ہر مذہب میں، ہر فرقے میں ایسے ایکسٹریمسٹ ہیں۔ اب ان ایلیمنٹس کے جیسے کسی اس کو نہ کہے کہ اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ تو پرسیکیوشن کا سلسلہ ہے، فلاں کمیونٹی کو ایسے نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ غلط ہوگا، یہ تاثر جو ہے غلط جاتا ہے پوری دنیا میں۔ سو ایسے جو عناصر ہیں ان کو ریجیکٹ کریں بھائی، آپ اوورآل انسانی حقوق کی بات کریں تو شاید ایک بات بنتی ہے۔ اب جو دوسرا مدعا ہے بھائی، نیکروفوبیا اور تھناتوفوبیا۔ پہلے ہم نیکروفوبیا کو ڈیفائن کر لیتے ہیں۔ نیکروفوبیا ہے کیا؟ نیکروفوبیا بھائی ایک ایسا ڈس آرڈر ہے، ایک ایسا خوف ہے جس میں آپ کو ایک ایسے ماحول سے ڈر لگتا ہے جس میں میت پڑی ہو، جس میں کفن ہو، جس میں فنرل وغیرہ، جنازے وغیرہ پڑھے جا رہے ہو، ایک ایسا ماحول جہاں ایسا ہجوم ہو جس میں مطلب مرنے کی باتیں ہوں، مارنے کی باتیں ہوں اور میت پڑی ہو تو یا پھر قبر ہو، مطلب اس ماحول میں آپ جانے سے اوائڈ کرتے ہیں جس انسان کو یہ خوف ہوتا ہے۔ اب وزیر اعظم عمران خان کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی وہ تو اپنے سگے جو کزن ہیں ان کی اس میں میت میں نہیں جاتے، اپنے قریبی دوست جو ہوتے ہیں وہ مر جائیں تو ان میں شریک نہیں ہوتے، کبھی نہیں جاتے، اور ہمیشہ صرف جب مرنے کے بعد کوئی ایک آدھ بڑے عرصے کے بعد، مطلب مہینے کے بعد، 10 دن کے بعد، 15 دن کے بعد اگر چلے بھی جاتے ہیں تو وہ اس کے بعد جاتے ہیں، یا پھر ٹویٹر پر اپنی تعزیت کا اظہار کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے وزیر اعظم عمران خان جو نیکروفوبیا میں مبتلا ہوں اور اس خوف میں مبتلا ہوں۔ اب نیکروفوبیا ہوتا کیوں ہے، اس کے کازز کیا ہیں، اب اس پر تھوڑا بات کر لیں۔ نیکروفوبیا بھائی جب یہ ہوتا ہے، آپ کا کوئی ایسا قریبی دوست، کوئی ایسا رشتہ دار جو آپ کو آپ کے دل کے قریب ہو، جس سے آپ کے اٹیچمنٹ ہو، وہ بچھڑ جائے یا اس کی موت واقع ہو جائے، پھر اس کے بعد آپ کے اندر، آپ کے دل و دماغ میں خوف بیٹھ جاتا ہے موت سے، بچھڑنے سے، جدا ہونے سے۔ یہ ایک خوف ہے جس میں پھر آپ مبتلا رہتے ہیں جب تک آپ اپنا علاج نہیں کرواتے، پھر یہ آپ کا بیماری جو ہے، ڈس آرڈر جو ہے، پیچھا نہیں چھوڑتی۔ پھر اس کے لیے آپ کو جو پروفیشنلز ہیں اپنے فیلڈ کے، سائیکٹسٹ ہیں، ان سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، جو تھراپیز ہیں وہ لینی پڑتی ہیں، پھر جا کر آپ تھوڑا بہت نارمل انسان ہوتے ہیں۔ جب کوئی ایسا نہیں کرتا، اپنے حساب سے اپنی بیماریوں کو درست کرنا چاہتا ہے، اپنا علاج کرنا چاہتا ہے، خود ہی چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بہتر بناؤں، اپنا علاج کروں، کسی کو بتاؤں نہیں، جبکہ یہ میرے اندر بیماری ہے، یہ ڈس آرڈر ہے، یہ ڈر خوف ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں بھائی، الکوہل لیتے ہیں، ڈرگس لیتے ہیں، ایسے جو نشے کی دیگر ادویات ہوتی ہیں وہ لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تھوڑا بہت کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ چلے جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو جب مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ آئیں میت پر آئیں، تو اس کے لیے بڑا عذاب دہ مرحلہ ہوتا ہے، بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ اس میں وہ اس کو موت نظر آتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ میری ہی موت ہے بھائی۔ اب دوسرا ہے تھناتوفوبیا، اس میں کیا ہوتا ہے، یہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے بھائی، نیکروفوبیا سے۔ اب تھناتوفوبیا میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا کوئی قریبی دوست، یار دوست، رشتہ دار وغیرہ فوت ہو جائے تو پھر اس کے ایک مرنے کے بعد اس کو اپنی پھر موت کا ڈر لگتا ہے کہ اچھا میں بھی مر جاؤں گا۔ پھر جو مرنے کے بعد جو سچویشن ہوتی ہے اس کے ذہن میں وہ خیالات چل رہے ہوتے ہیں، ایک یہ سلسلہ ہے۔ دوسرا کیا ہوتا ہے خوف، کہ بھائی یہ جو آئیں گے مجھے ڈرائیں گے، جنات بن کر آئیں گے، بھوت بن کر آئیں گے، رات میں مجھے ڈرائیں گے، خوف ہوگا، تو اس وجہ سے وہ پھر ایسے ماحول میں نہیں جاتے۔ اب یہاں پر مسلسل مطالبے کیے جا رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب آئیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گے تو ہم اپنی میتوں کو دفنائیں گے۔ اب ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ وزیر اعظم صاحب بار بار کہتے ہیں کہ آپ دفنا دیں، میں آ جاؤں گا۔ اب اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ شاید وزیر اعظم نیکروفوبیا میں مبتلا ہوں، میت زدہ ماحول میں نہ جاتے ہوں، جہاں کفنس ہوں، جہاں میتیں پڑی ہوں، جہاں لاشیں پڑی ہوں، وہاں شاید جانے سے کتراتے ہوں، جنازوں میں شریک نہ ہوتے ہوں، شاید اس کی وجوہات نیکروفوبیا ہے۔ اور ویسے بھی اگر وزیر اعظم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو اس کی زندگی ہمیشہ زیادہ تر تنہا رہی ہے، اس نے تنہا گزاری ہے، زندگی میں کبھی اسٹیبلٹی نہیں رہی، وہ ہمیشہ سے رشتوں کو توڑتے رہے ہیں، اس کو ایک شاید ڈر بیٹھ گیا ہے، خوف بیٹھ گیا ہے، وہ بچھڑنے کا، مرنے کا ایک ہوتا ہے۔ انسان کی ہر ایک انسانی کمزوریاں ہوتی ہیں، میں بھی یہ شاید اس کی کمزوری ہے کہ وہ کبھی جنازوں پر نہیں جاتے۔ سو اس کو سمجھنا پڑے گا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا، ادروائز ورنہ یہ صرف جو کیوس کی صورتحال ہے یہ برقرار رہے گی، جو
لاشیں بھائی انہیں دفنا دیں، پھر اس کے بعد جو آپ کے مطالبات دیگر ہیں وہ آپ کے جائز ہیں، وہ آپ کے مانے جائیں گے۔ لیکن خیر آپ کے جو مطالبات ہیں وہ جائز ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میتیں پڑی رہیں، وزیر اعظم آئیں گے تو ہم دفنائیں گے۔ یہ میرے خیال میں غلط ہو جائے گا۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ شاید وزیر اعظم صاحب نیکروفوبیا میں مبتلا ہوں۔ اب یہ تو کوئی انہیں سمجھائے گا، کوئی بات کرے گا تو تب بھی بات بن سکتی ہے، ادروائز لاشیں پڑی رہیں گی، وزیر اعظم سب نہیں آئیں گے۔ اور ڈس آرڈر والے انسان کو فورس بھی نہیں کرنا چاہیے، جس کو یہ ڈس آرڈر ہو، جس کو یہ خوف ہو، جس کو یہ بیماری ہو، اس کو یہ فورس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے پھر عذاب ہوتا ہے۔ اس کی جو راتوں کی نیندیں ہوتی ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں، مطلب تباہ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، وہ پھر اس کا سکون جو ہوتا ہے وہ نہیں رہتا۔ فی الحال یہی تھا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اور تفرقے بازی سے، فرقے بازی سے، مسلک بازی سے گریز کریے۔ ایک انسان مرے ہیں، انسانوں کے ساتھ رہیں، فرقے واریت کو رنگ نہ دیں، اس کو ہوا نہ دیں کہ یہ شیعہ مرے ہیں، ہزارہ مرے ہیں، انسان مرے ہیں۔ انسانوں کا دکھ منانا چاہیے، ان کا کہے کہ المیہ ہے، انسانیت کا ہمارے یہاں جو ویلیوز ہیں وہ ختم ہو گئے، ہمیں اوورال اس کی بات کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں فرقے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میں اس کے ہمیشہ سے خلاف رہا ہوں، کیونکہ سنی بھی مرتے ہیں، شیعہ بھی مرتے ہیں، کافر بھی مرتے ہیں، اور دیگر جو فرقے وارث جو بھی ہیں، جو مذاہب ہیں، سب کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ اس میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں نے مارا ہے، جو مارتے ہیں وہ درندے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا آگے خیال رکھیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔